ہیں توحید والے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ذرا سنیں۔ سعودیہ میں ہمارے جو بزرگوں کی مزاریں ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو ڈھایا گیا اور ڈھا کر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سب کفر و شرک کے اڈے ہیں۔ ہمارا اگر بس چلے تو ہم تو ہندوستان کی بھی قبروں کو ڈھا ڈالے، کیونکہ رسول اللہ کا یہی پیغام ہے کہ قبروں کو ڈھا دو۔ پہلے میں وہ جھلکیاں دکھاؤں کہ وہ مقدس مقام جو ہمارے لیے بڑے قابل تعظیم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اور یہ عجیب بد دماغ بدو قوم ہے یہ عرب کے نزدیک۔ دنیا کی جتنی ممالک ہے دنیا میں، ہر ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ، سنا ہے نا آپ نے، آثار قدیمہ۔ اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہے، یہ اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو تلاش کرتے ہیں، کھوج کے لاتے ہیں۔ دنیا میں ہر ملک نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، آرکولوجیکل کا ڈپارٹمنٹ، تاکہ تاریخ کو تلاش کیا جائے، مگر یہ دنیا کے پہلے بدبخت ہیں جو اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے پہلے بد دماغ ہیں۔ آئیے انہوں نے کن کن چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ذرا دیکھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اہل سنت یہاں جاتے تھے، میلاد النبی میں سلام پڑھتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ملے گا، جذب القلوب کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ میلاد النبی کی رات پہ رسول اللہ کے جائے پیدائش پر جا کے رات بھر میلاد پڑھتے ہیں۔ یہ بزرگوں سے ثابت تھا۔ ان بدبختوں نے وہاں ایک لائبریری بنا دی اور وہاں پابندی لگا دی، میلاد النبی کے وقت یہاں تالا لگا دیا جاتا ہے۔ دو بدبخت پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو چار چلو بھاگو یہاں، شرک شرک شرک، ہاں جی یہ سب نہیں۔ یہ رسول اللہ کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں انہوں نے ایک مکتب قائم کر دیا۔ آگے آئیں، یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں سرکار کا بچپنا گزرا ہے۔ یہ پورا ڈھا کر کھنڈر بنا دیا گیا، ترکی حکومت تک اس کی حفاظت کی جاتی رہی، مگر ان بدبختوں نے اس کو ڈھا کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آئیے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں ہجرت کے بعد سرکار سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ یہ 2 منزلہ مکان جو طب اول حمیری نے بنایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری طب اول حمیری کے زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کی نسل سے تھے، نسل در نسل وہ ان کی وراثت میں آیا۔ اللہ کے نبی ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے، یہاں قیام رہا رسول اللہ کا۔ یہ مکان متبرک تھا، زائرین زیارت کی غرض سے جاتے تھے، ڈھا کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہ امام زین العابدین کے مکان کو بھی بالکل نصف و نابود کر دیا گیا ہے۔ یہ جنت البقیع ہے، 1925 تک جنت البقیع کی یہ کیفیت تھی۔ یہ جو بڑا قبہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ قبۃ اہل البیت کہلاتا تھا۔ اس میں جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، امام جعفر صادق، امام حسن وغیرہ کی مزاریں تھی۔ یہ جنت البقیع پرانا اس کی تصویر اس شکل میں تھا، اور اس کے بعد ان نجدی حکومت نے ڈھایا اور ڈھا کے اس کو آج اس کیفیت میں کر دیا ہے۔ یہ جنت البقیع موجودہ صورتحال یہ ہے جنت البقیع کی۔ یہ جنت المعلا ہے جہاں پہ سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کے کئی افراد ہیں اور کئی صحابہ کرام یہاں دفن ہیں۔ یہ جنت المعلا کا قبرستان پہلے اس شکل میں تھا، نجدی حکومت نے اس کو ڈھایا اور ڈھا کے اب اس حالت پہ ہے یہ۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، آپ کو بتاؤں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس جنت المعلا کے بیچ سے ایک سڑک گزاری گئی۔ جب سڑک گزار رہے تھے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار درمیان میں آیا۔ تو ہماری ہندوستان کی حکومت غیر مسلم ہونے کے بعد بھی اتنا تو احترام کرتی ہے کہ اگر کوئی درگاہ آ جائے تو سڑک کو ترچھا کر دیا جاتا ہے، پلان چینج کر دیا جاتا ہے، مگر ان بدبختوں نے خواجہ عثمان ہارونی کی مزار پہ سے سڑک گزار دی۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی والدہ محترمہ کی مزار ہے، جس کو ڈھا کر انہوں نے نصف و نابود کر دیا اور یہاں کچروں کے انبار ڈالنے شروع کر دیے۔ اور اس کے تعلق سے آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کے ایمبیسی کے 2 یا 3 لوگ گئے تھے، میرے پاس اس کی پوری وہ ہے باقاعدہ پروف۔ جب وہ وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں کے نجدی پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کو معلوم نہیں تھا یہ پاکستان ایمبیسی کے ہے۔ پکڑنے کے بعد ان کو لے آ کے وہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قبر پہ شرک و بدعت کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے عربی میں گفتگو کی تو قاضی نے کہا کہ یہ ایک کافرہ کی مزار ہے معاذ اللہ، اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ کفر و شرک ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان ایمبیسی کے
ہماری بات کروائی جائے پاکستان ایمبیسی سے. انہوں نے پہلے یقین نہیں کیا, 2 دن ان کو جیل میں لاک اپ میں رکھا. اس کے بعد قاضی سے بہت بحث ہوئی ان کی. جب انہوں نے فون کرایا, معلوم ہوا واقعی پاکستان سے ان کا تعلق ہے, تو کہا کہ اب یہاں سے چپ چاپ سیدھا چلے جاؤ, ورنہ ہم تم کو غائب کر دیں گے, پھر دیکھ لیں گے جو ہونا ہے ہوگا. وہ جب آئے تو انہوں نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں جہاں اہل سنت ہے, بڑے بڑے اداروں میں باقاعدہ اس کی رپورٹنگ بھیجی. اس وقت ناگپور میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی وہ پورا ان کا خط آیا تھا. اس وقت میں امجدیہ کے اندر ممبر تھا, اور عمدۃ المحققین حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ اس وقت وہاں کے محتمم تھے. تو وہ حضرت سے وہ کافی مجھے ملی, اور اس میں پوری رودات چھپی تھی. اور انہوں نے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے اداروں میں وہ لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ کہ ایمان کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا ہے وہ آپ تحریر کر کے بھیجیے, وہ سارے فتاوے ہم وہاں سعودیہ میں بھیجیں گے. تو حضرت آمنہ کو معاذ اللہ یہ کافرہ کہتے ہیں معاذ اللہ. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے والدین مومن ہے یا کافر, تو رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں, اور اسی کتاب میں لکھا یزید مومن ہے. میں بشتی محلے میں اس پر پورا بیان کر چکا ہوں, اور میں نے وہاں ایک دلیل دی تھی کیونکہ عشق کی بات ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجمع بڑا وسیع ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا تو ایسا مسلم ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا, 40 دن آپ اس مچھلی کے شکم میں رہے, 40 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو اگلا, تو اللہ نے اس مچھلی سے خطاب کیا, فرمایا مچھلی تو میرے نبی کو, میرے ایک پیغمبر کو اپنے شکم میں لے کر گردش کرتے رہی, دریا میں گھومتی رہی, اس کی حفاظت کیا, بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے. مچھلی نے کہا رب کائنات میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ تیرے محبوب کی جو نہر کوثر ہے جنت میں مجھے اس میں ڈال دے تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ کھیلوں. اللہ نے ڈال دیا, جنت میں وہ مچھلی موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی, جنتی اس سے دل لبھائیں گے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں عزیز غور تو کر, وہ مچھلی جس میں یونس 40 دن رہے وہ جنتی ہے جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا ہے. جس شکم میں 9 ماہ نبیوں کا سردار رہا ہو, اس شکم کو تم جہنمی کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں اپنے کافر کہنے کا بڑا درد ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تمہیں کافر کہا تو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ منہ اور مسور کی دال, ارے تم تو ایسے بدتر کافر ہو, ایسے بدترین کافر ہو. حسام الحرمین میں حضرت علامہ ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ, کیونکہ آج کافر ہے, توفیق دیا اللہ نے تو ایمان لے آئیں گا, جنتی ہو جائے گا. ان کی توفیق میں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اور جہنم کے گڑے گار میں چلا جائے گا, کہیں کا نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. تو یہ مقدس مقامات کے ساتھ